الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت، محبت، عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید 26واں پارہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے سب کے سب آپس میں بھائی ہیں۔ گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا آپس میں ایک گہرا رشتہ بتلایا ہے۔ اگرچہ یہ ایک ماں باپ کی اولاد نہیں ہے، اگرچہ یہ ایک گھر میں رہنے والے نہیں ہیں، لیکن ان کا آپس میں ایمانی رشتہ وہ بھائی والا رشتہ ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، اگرچہ ان کے گھر دور ہیں، مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ اس ملک کے رہنے والے ہوں، دوسرے ملک کے رہنے والے ہوں۔ جو ایک بھائی دوسرے بھائی کی جو تکلیف کو برداشت کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے، ایک بھائی جس طرح اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کے افراد میں سے کسی کو پریشانی آ جائے اس کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے، تو بتایا انما المؤمنون اخوۃ کہ تمام ایمان والے ان کا آپس میں رشتہ اور تعلق وہی بھائی والا ہونا چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کو کہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، اگر کسی مسلمان کو کہیں پریشانی پہنچ رہی ہے، تو یہاں اس مسلمان کو بھی اس کو تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر کسی جگہ پر مسلمان خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، ان کو خوشی ہے، تو
تو اس کو بھی چاہیے کہ ان کی خوشی کے اندر، ان کی ترقی کے اندر اور ان کی خیر خواہی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ تو فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، کہ یہ ایمان والے ان کا آپس میں رشتہ اور تعلق و بھائی والا ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، ہاں کبھی کبھی گھروں کے اندر بھائی آپس میں کسی بات پر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتے ہیں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، تنازع ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ ان کو ایسے نہیں چھوڑنا۔ فاصلحوا بین اخویکم، ان کے درمیان میں آپس میں صلح کروا دو۔ اگر کہیں آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے ہوں تو آپس میں ان کا تعلق اور محبت پیدا فرماؤ، ان کے ساتھ ایسا آپس میں رویہ اختیار کرو تاکہ یہ ایک دوسرے کو چاہنے والے بن جائیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ خیر خواہی، خیر کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ بھلائی، نیکی، اور خواہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہنا۔ فارسی زبان کا لفظ ہے خیر خواہی، معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے لیے اچھائی کو چاہنا، بھلائی کو چاہنا۔ قلنا لمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا یا رسول اللہ یہ خیر خواہی کس سے ہونی چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، اللہ سے خیر خواہی ہونی چاہیے، ولکتابہ، اللہ کی کتاب سے خیر خواہی ہونی چاہیے، ولرسولہ، اللہ کے رسول سے خیر خواہی ہونی چاہیے، ولأئمۃ المسلمین، مسلمانوں کے امام، پیشوا، حاکم، ان کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے، اور 5ویں نمبر کے میں فرمایا وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جملے ارشاد فرمائے۔ فرمایا الدین النصیحہ، 3 مرتبہ فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا للہ، اللہ کے ساتھ۔ اب اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جس طریقے سے اللہ کو ماننا ہو، جس طرح اللہ کی چاہت ماننے کی، اس طریقے سے اللہ پر ایمان لایا جائے۔ مانتے تو سب ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اس انداز کے ساتھ نہیں مانتے جس طریقے سے ماننے کا حکم ہے کہ اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا سمجھا جائے۔ اللہ صرف ایک ہی ہے، خدا ہم سب کا رب صرف ایک ہی ہے۔ جس طرح اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ جو خاص صفات ہیں، جو ایک رب کی صفات ہیں، وہ صرف اللہ کے اندر مانی جائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر وہ صفات نہ مانی جائیں۔ ہندو بھی اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتا ہے۔ تو جس طرح اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اسی طرح اللہ کی جو صفات ہیں اسی طرح اللہ کی صفات کے اندر بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ ہے اللہ کا حق اور یہ ہے اللہ کے ساتھ خیر خواہی۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ ان کو اللہ سے محبت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، اللہ کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے۔ تو دوسرا یہ حق ہے اللہ کا ہمارے اوپر کہ ہم اللہ سے محبت اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے اللہ کی ان کاموں کے اندر اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، اور اللہ کی اس طریقے سے عبادت کی جائے، بندگی کی جائے جس طریقے سے ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ خیر خواہی۔
دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کتابہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کیا جائے۔ اب اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ وہ کیسے ہوگا؟ تو علماء نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق تو کتاب کا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو، اللہ کی کتاب کو سیکھیں۔ یہ ہے خیر خواہی کتاب اللہ کے ساتھ۔ ہمیں پڑھنا نہیں آتا تو ہم اس کو پڑھنے کو سیکھیں۔ اور پھر دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ جب ہم نے پڑھنا سیکھ لیا، اب اس کو الماری میں رکھنا نہیں ہے کہ صرف رمضان آئے گا تو رمضان میں پڑھیں گے، بلکہ اس کی صبح شام جن اوقات کے اندر حضور علیہ السلام نے ہمیں جن تلاوتوں کا حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے، ان قرآن کریم کی تلاوت کا ہم اہتمام کریں۔ صبح کا آغاز ہمارا سورۃ یاسین کے ساتھ ہو، مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھی جائے، عشاء کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت کی جائے، عصر کے بعد سورۃ النبأ کی تلاوت کی جائے۔ تو دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کو سیکھنے کے بعد اس کو پڑھا جائے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو پھر معنی اور مطلب کے ساتھ اس کو سمجھا جائے، اس کو سیکھا جائے کہ قرآن کا مطالبہ کیا ہے ہم سے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کریم کے احکامات کو، ان پر عمل کرنے کو اتنا آسان کر دیا ہے کوئی آ کر سیکھنے والا؟ اللہ خود فرما رہے ہیں دنیا کی کتابیں مشکل ہو سکتی ہے، ان کو پڑھنا پڑھانا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا یہ مشکل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بھی وقت نکالا جائے، یہ قرآن کریم کا حق ہے، یہ قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور پھر چوتھا حق قرآن کریم کا یہ ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کیا جائے، اب اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ قرآن کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا 24 گھنٹے کا کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا وقت ہو یا کوئی ایسا عمل ہو جس کا حل اللہ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر نہ بیان کیا ہو۔ یہ ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی۔ اور پانچواں حق یہ ہے، جب ہم نے قرآن کریم کو پڑھ لیا، قرآن کریم کو سیکھ لیا، قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اب اس کی تعلیم کو آگے عام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کی خود تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو خود پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو جو سیکھتے ہیں اور پھر آگے لوگوں تک سکھاتے ہیں۔ قرآن کی پڑھنے کی پھر آگے تعلیم دینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کیا جائے، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کیا جائے، ولی رسولہ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کیا جائے۔ اب اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کیا جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لایا جائے، اور ویسے ایمان لایا جائے جیسے ہم سے تقاضا کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نئے نبی نے پیدا نہیں ہونا، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جو ہمیں ہدایات ارشادات فرمائے ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ہر سنت کو اپنانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کی یہ تعلیمات اور آپ کے پیغام کو آگے امت تک پہنچانا ہے۔ یہ ہے ولی رسول ہی، رسول کے ساتھ خیر خواہی۔ اور چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو پیشوا ہیں، مسلمانوں کے جو حاکم ہیں، مسلمانوں کے جو ان کی دینی معاملات کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر جو ان کو لے کر چلنے والے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ اگر حکومت وقت ہمیں اگر کسی اچھائی کا حکم دیتی ہے تو ہمیں ان کی اس اچھائی کو، جو اچھا کام ہے شریعت کے مطابق ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اس کام پر عمل کریں، اور اس کے مطابق ان قوانین پر ہم عمل کریں، اور جن چیزوں سے وہ روکتے ہیں اور شریعت میں بھی ان چیزوں سے روکا گیا ہے تو ان کی اس معاملے کے اندر مدد کی جائے۔
اور پھر اس پر ہم عمل کریں۔ ولی ائمۃ المسلمین، علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد علماء بھی ہیں، کہ علماء کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کیا جائے، علماء کے اوپر انگلیاں نہ اٹھا لی جائیں، علماء کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، علماء سے سیکھ کر چلنا چاہیے۔ یہ ہے علماء کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ۔ اور 5ویں نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا وعامتہم، دین سب کا سب خیر خواہی کا نام ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول سے اور ائمۃ المسلمین سے۔ 5ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعامتہم، اور عام مسلمانوں سے خیر خواہی والا معاملہ کیا جائے۔ تو دین اصل ہمیں سکھاتا ہی یہی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچاتا ہے، جو دوسروں کے لیے نفع کرامت بنتا ہے، وہ سب سے لوگوں میں سے سب سے بہترین ہے۔ اس لیے خیر خواہی کا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا، یا ہمارے دلوں کے اندر اس کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سارے کے سارے انسان یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور تم میں سے سب سے بہترین اللہ کے ہاں محبوب شخص وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، نفعی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس لیے الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے اندر اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا کے اندر ویسے ہی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، اور ملتا ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا بعض مرتبہ۔ واقعہ لکھا ہے یورپ کا، بعض نے کہا امریکہ کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون وہ جا رہی تھی اپنی گاڑی کے اندر، راستے کے اندر اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ اب وہ سائڈ پر اس نے گاڑی کھڑی کی، انتظار میں ہے کہ کوئی آئے، تو اس نے ایک گاڑی والے کو روکا، وہ نہیں رکا، دوسری والے کو روکا، نہیں رکا، چند گاڑیاں گزر گئیں، کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد، آدھا پونا گھنٹہ گزرنے کے بعد ایک گاڑی والا رکا، نوجوان تھا، پوچھا کیا معاملہ؟ کہا کہ میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، میں خاتون ہوں، مجھ سے میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کا ٹائر بدل سکوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں کر دیتا ہوں۔ اس نوجوان نے اس کا ٹائر بدلا اور اس خاتون کو کہا کہ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، کافی دیر ہو چکی ہے، دھوپ کے اندر، گرمی کے اندر کھڑی ہوئی تھی، تو کہا کہ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اے سی لگا ہوا ہے۔ تو وہ خاتون وہ اپنی گاڑی میں، اس کی گاڑی میں بیٹھی رہی، تو اس کو دیکھتی رہی نوجوان کو، اور دل ہی دل میں سوچنے لگی میں نے اتنی گاڑی والوں کو روکا لیکن کوئی بھی نہیں روکا، یہ نوجوان رک گیا، کتنا اچھا آدمی ہے۔ اب اپنے دل کے اندر اس نے یہ کہا کہ جب یہ میری گاڑی کو ٹھیک کر دے گا تو میں اس کو بطور ہدیے کے اس کو $300-400 دے دوں گی۔ اس نوجوان نے گاڑی کا ٹائر بدل کیا، اور پھر اس کے بعد جب گاڑی اس کی ٹھیک ہو گئی تو خاتون کو کہا کہ آپ کی گاڑی ٹھیک ہے، تو اس خاتون نے پیسے دینے چاہے، $300-400 دینے چاہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں لے سکتا، اس لیے کہ ہمارے دین کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر تعلیم یہی دی گئی ہے الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ میں نے آپ کو تکلیف کے اندر دیکھا تو میں نے اس لیے آپ کی مدد کی ہے۔ وہ خاتون بڑی متاثر ہوئی، یہ خاتون چلی گئی یہاں سے، چلتے چلتے جب شہر میں پہنچی، وہاں پر کسی ریسٹورنٹ پہ پہنچی تو وہاں پر اس نے کھانا منگوایا۔ اب اتفاق کی بات دیکھی کہ وہ کھانا لانے والی وہ خاتون، ایک ویٹر جو تھی وہ خاتون تھی، تو اس نے دیکھا کہ اس کی حالت کو کہ یہ تھوڑی سی تکلیف میں لگ رہی ہے، پریشانی میں لگ رہی ہے، تو پوچھا کہ معاملہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ میں 6 مہینے کی حاملہ ہوں، تو میرے شوہر بھی کماتے ہیں لیکن ہماری اتنی کمائی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے 2-3 مہینے کے بعد میرے بچے کی پیدائش بھی ہے کہ جس کا اخراجات میں برداشت کر سکوں، اس لیے ہم نے یہ کہا کہ دونوں مل کر کام کریں گے۔ اب یہ خاتون کھانا کھا رہی ہے، کھاتے کھاتے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ نوجوان کی باتیں اس کے ذہن میں تھیں، دین تو نام ہے خیر خواہی کا، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اب اس خاتون نے $500 ایک کاغذ میں ڈالے، لفافے میں ڈالے،
جب یہ وہاں سے برتن اٹھانے لگی کہا کہ یہ آپ اپنی ٹپ لے لیں، اس نے لے کر رکھ لی۔ اب جب شام کو یہ لڑکی گھر پہ گئی تو وہاں پر جا کر اس نے کہا کہ آج مجھے جو ٹپ ملی ہے اس کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، تو دیکھا کہ اس میں $500، اور وہ $500 اتنے ہی تھے جتنے اس عورت کو خاتون کو چاہیے تھے۔ اور اتفاق کی بات دیکھیے کہ وہ خاتون بھی وہی تھی، اس کے شوہر کی بیوی تھی جو اس نوجوان کی جس نے مدد کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ ہماری اس طریقے سے مدد فرما دیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے کوئی بھی نیکی ہم جب دنیا میں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے اندر کسی کی چھوٹی سی بھی پریشانی کو، تکلیف کو دور کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی بڑی پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر ایسے جذبہ رکھیں اور ایسی معاملات رکھیں کہ ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگ ہماری ذات سے ان کو نفع پہنچے۔ اگر کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر جس طریقے کی نیکی کرتا ہے، کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس تکلیف میں کبھی بھی مبتلا نہیں کرتے۔ مثلا کوئی آدمی کسی کو زیادہ کھانا کھلاتا ہے، لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کبھی بھی بھوک کے اندر مبتلا نہیں کریں گے، اس کو کبھی بھی جو ہے یہ پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ اس کے رزق کے اندر وسعت پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں وسعت پیدا کر دیتے ہیں، اس کے گھر کے حالات اس کے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی بیمار کی، کسی مریض کی کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو وہ بیمار جس بیماری کے اندر مبتلا ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے گھر والوں کو اس بیماری سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہم اگر دائیں بائیں نظریں دوڑائیں تو کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں، جن کو ہماری ذات سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، ہم کتنے لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کی زندگی بچا لی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچا لی ہے۔ اس لیے کل بروز ہفتہ ہے، ہمارے یہاں پر انڈس ہسپتال کی طرف سے ایک کیمپ لگایا جائے گا خون کا عطیہ کے لیے۔ تقریباً بقول ان کے کہ 5 لاکھ افراد ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں، اس وقت خون کی ان کو ضرورت ہے اور ان کو ہر وقت ان کو خون کی ضرورت رہتی ہے، اور بہت سارے افراد وہ ہیں جو کینسر کے بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہماری اگر ایک خون کی بوتل کسی کے لیے جان بچ سکتی ہے یا اس کے لیے کچھ دیر کے لیے اس کے لیے فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ہمیں اس نیکی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور اس نیت سے بھی لینا چاہیے کہ اگر ہم نے یہ نیکی کی، آج ہم اس کو اس بیماری سے بچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیماریوں سے بچائے، ہمارے گھر والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو کل 12 بجے سے لے کر 7 بجے تک یہاں پر کیمپ لگے گا۔ جو حضرات خون کا عطیہ کرنا چاہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے اجر اور ثواب کے لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔